صاحب کی طرف سے اور پیر امین دین صاحب مان کی شریف کی طرف سے ہم نے آپ کو دعوت دی، آپ نے دعوت قبول کی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آج جس انداز سے شرکت ہوئی ہے، بھرپور انداز سے، وہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس نازک صورتحال کا اہل سنت کو احساس ہو گیا ہے، اور اہل سنت اس وقت جس کرب سے گزر رہے ہیں اور جس سانحات سے گزر رہے ہیں اس کا ہمیں احساس ہے، جبھی ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سانحہ مرید کے نے اہل سنت کو بیدار تو کیا ہے، لیکن دیکھنا دو چیزیں دیکھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ سانحہ مرید کے کس نے کیا، اکثر یہ اٹھایا گیا سوال۔ ظاہر ہے کہ جن کی حکومت ہے وہی کریں گے، اور یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک عورت ہو کر وزیر اعظم اتنی سنگ دل ہوگی، اور اس سنگ دلی کے ساتھ وہ اہل سنت کے عاشقوں کو جو یا رسول اللہ کا نعرے لگا رہے تھے، ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے، ان کو اس طرح کچلا جائے گا اور اس طرح ان کا خون بہایا جائے گا، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے چچا بیٹھے ہوئے تھے ٹرمپ کے پاس، اور وہاں وہ اپنی دکھانا چاہتے تھے کارکردگی، اور کارکردگی دکھانے کے لیے انہوں نے یہ خون بہایا ہے، اور وہاں سے انہوں نے داد تحسین وصول کی ہے۔ وہاں سے داد تحسین تو وصول کر لی، لیکن اللہ کے رسول کے یہاں سے جو ان کو عذاب ہونا ہے اور جو ان کی پکڑ ہوگی، ان بطش ربک لشدید، وہ ان قریب پکڑ ہونے والی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سانحات بار بار کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لبیک جب اپنے قافلے لے کے گئی تو بھی یہی سانحہ رونما ہونے والا تھا۔ ہم اکابرین پہنچے اڈیالہ جیل کے اندر، 8 9 گھنٹے بیٹھ کر ان سے مذاکرات ہوئے، اور بہت بڑے سانحات سے ہم نے بچایا، اور آپریشن ملتوی کرائے، کچھ ہو گئے آپریشن چھوٹے موٹے، لیکن اس وقت بھی ہم یہی کہتے رہے تحریک لبیک کو، بلکہ وعدے کیے تھے اڈیالہ جیل کے اندر سعد حسین رضوی صاحب نے کہ ہم باہر آ کر اتحاد کریں گے، لیکن افسوس کہ وہ اتحاد کے اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اور یہ کوئی کوششیں ایک نہیں، پورے مسلسل کئی سال ہم کوششیں کرتے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ حامد سید کاظمی شاہ صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ اپنے گھر پہ ایک پروگرام رکھیں۔ انہوں نے پورے اہل سنت کی مکمل قیادت کو جمع کیا، بڑے بڑے آستانے، ان کے سجادگان جمع ہوئے، تمام اہل سنت کی تنظیموں کے سربراہ موجود تھے، کہلوایا کہ صاحب الحمدللہ ہم متحد ہو گئے، الیکشن آنے والا ہے، آپ کم سے کم مہربانی کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے انکار کر دیا اتحاد سے، اور پھر ان کو دیکھنا پڑا کہ 18 کے الیکشن کے اندر کچھ نہیں ملا۔ پھر 23 کے الیکشن کے اندر ہم نے خوشامدیں کی ہیں، 3 مرتبہ میں گیا ہوں، کیا نام ہے، رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر، خدا کی ماں سے اتحاد کرتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا انجام کیا ہوا ہے۔ لیکن افسوس اتحاد نہیں کیا انہوں نے، اور یہ اتحاد نہ ہونے کی، دیکھیے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر تم اتحاد نہیں کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑ گئی، اور جو اہل سنت کو ہم نے نقصان ہوا ہے، جو اہل سنت کا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، ہمارے دل رو رہے ہیں، ہمارے اپنے سنی جو جس طرح شہید ہوئے ہیں اور جس طرح ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ لیکن وجہ صرف یہی ہے کہ ہم متحد نہیں ہو سکے، اور متحد نہ ہونے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ٹی ایل پی تھی۔ ٹی ایل پی کو آج کم سے کم اب عقل آ جانی چاہیے کہ اب ہم کوشش جو کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اب بھی ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مذاکرات کے ذریعے تو یہ مسئلہ حل ہوگا نا۔ الحمدللہ ہم نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا ہے، ہم سے اعلیٰ عہدیداروں نے یہ وعدہ کیا ہے
کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے آپ کے خلاف، جو بے گناہ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو چھوڑا جائے گا، ان کی مسجدیں ہیں تو تالے ڈی سیل کیا جائے گا، ان کو مدرسوں کے ڈی سیل کیا جائے گا۔ وعدہ کیا انہوں نے ہم سے، اب اگر 1-2 دن کے اندر نہیں ہوئے وعدے پورے، پھر ہم نے ان سے رابطے کیے، میں نے پھر لسٹیں بھیجی ان کو کہ صاحب یہ آپ نے وعدے کیے تھے، وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے پھر ہمیں ایک راستہ بتایا کہ آپ یہ ان حضرات سے ملیں، ان حضرات سے ملاقات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے کیا نام ہے دکھ اور درد میں شریک ہیں، ہم آپ کا یہ وعدہ پورا کریں گے اپنا جو ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ ہمیں موقع تو دینا چاہیے، ظاہر بات ہے آپ نے دیکھا کہ کیا نام ہے بڑے بڑے معاملات مذاکرات سے حل ہوتے ہیں نا۔ 2 سال ہو گئے غزہ والوں کو، لیکن آخر کے اندر وہی ظالم ٹرمپ جس نے ظلم ڈھایا اسی کے بعد بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ان سے نہیں، جو مین لوگ ہیں پاکستان اس وقت چلا رہے ہیں ان سے بیٹھ کر مذاکرات کرنے ہیں اور ان کے بیٹھ کر طے کرنا ہے۔ ان کو ہم نے یہ واضح کر دیا ان کے اوپر کے ساتھ دیکھیں آپ تمام اہل سنت کو اگر دیوار سے لگائیں گے تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہوگا، اگر اہل سنت کھڑے ہو گئے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا آپ کو۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے ان کے، اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر نہیں مانی گئی بات ہماری اور اگر مذاکرات سے مسئلے حل نہیں ہوئے تو پھر انشاءاللہ یہ تمام قائدین بیٹھے ہوئے آج فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ عظیم الشان سنی کانفرنسیں ہوں گی اور پھر بتایا جائے گا حکومت کو کہ عوام اہل سنت کی کیا طاقت ہے اور اہل سنت کیا کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر۔ اور ابھی تک ہم نے امن و امان قائم رکھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، سرحدوں کی صورتحال ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہو اور ملک کے اندر کوئی بدامنی کی فضا پیدا ہو۔ لیکن اگر حکومت خود چاہ رہی ہے بدامنی پیدا کرنا اور تباہ بربادی کرنی چاہ رہی ہے ملک کی تو پھر اس کی مرضی ہے، لیکن ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ لیکن یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، جو چلانے والے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری بات سنیں سمجھیں اور کیا نام ہے اہل سنت کے خلاف جو آپریشن شروع ہے اس کو بند کریں، اور جتنے لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ جتنے کیا نام ہے اگر ٹی ایل پی پہ پابندی لگتی ہے تو اس کو باقاعدہ سپریم کورٹ میں آپ لے کے جائیں، یعنی جس کو چاہاں آپ نے الزام لگایا اور اس کو جناب باہر کر دیا۔ پہلے بھی الزام لگا تھا، پہلے بھی ہم کہتے تھے صاحب یہ آپ کے جھوٹے الزامات ہیں اور دوسرے دن وہ چھوٹ گئے، تو لہذا اب بھی ہم یہ کہیں گے اگر آپ کسی کو پابندی لگاتے ہیں تو ہم کہیں گے آپ سے کہ آپ باقاعدہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں۔ جو جتنے کیا نام ہے آپ نے ایکشن لیے ہیں یہ صحیح ایکشن نہیں تھے، ہم اس کو کیا نام ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کی مذمت بھی تو بہت کم لفظ ہے، مذاکرات کے ذریعے کیا مسئلے حل ہو سکتے تھے، کیوں نہیں مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کیا گیا؟ لیکن بہرحال وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تیار تھے مذاکرات کے ذریعے۔ مجھے کل کہا کیا نام ہے کل میری بات ہو رہی تھی پروفیسر منیب الرحمان سے، انہوں نے کہا میں نے تو تحریک لبیک والوں کو آخر کے میں جو پیغام دیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ خدا کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، میں رسول کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، میں خدا کے وہاں سے باہر آ جائیں، حالات صحیح نظر نہیں آ رہے۔ ہم نے جو رابطے قائم کیے تھے، ہم نے بھی کہا کہ تمام سیاسی لوگوں نے جواب دے دیا ہے، حالات درست نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہماری بات مانی گئی، کیا وجہ تھا، کیوں اتنے کیا نام ہے حالات دیگرگوں کیے گئے کہ اتنی لاشیں گری ہیں اہل سنت والجماعت کی۔ کہ بہرحال اب صورتحال یہی ہے کہ ان تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن مذاکرات کے ساتھ ساتھ اہل سنت کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ اہل سنت کا اتحاد ہوگا تو ہمارے مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے، اہل سنت کا اتحاد ہوگا تو انشاءاللہ اہل سنت کی حقوق بھی ملیں گے اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا بھی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔